حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ پوسٹر کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ یہ اس وقت مجلس اعضاء برائے سال ثواب جناب وسیع حسن نقوی ابن صفی مرتضیٰ مرحوم منعقد کی جا رہی ہے، اور اس مجلس کو عالی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے جناب وسیع اقبال نقوی صاحب نے اپنے والد کی مجلس یعنی وسیع حسن صاحب نقوی کی مجلس کا انعقاد کیا ہے محترم جناب وسیع اقبال نقوی صاحب نے۔ مجلس کا آغاز حسب سابق تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، جس کو محترم قاری ندیم نجفی صاحب تلاوت فرمائیں گے، اور تلاوت کے فوراً بعد پیشخوانی کا سلسلہ جاری ہوگا، اور اس وقت جو پیشخوانی کا فیض انجام دیں گے محترم برادر عزیز جناب قائم مہندی صاحب، اور قائم مہندی صاحب کی پیشخوانی کے بعد مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ کووڈ 19 جیسی وبا ہے جہاں پر سوشل اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو لے کر مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ فرش اعضاء اور جو فرش محفل جو بچھانے کا حق ہے وہ نہیں بچھا سکتے۔ بہرحال ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ با تصدق چہردہ معصومین یہ وبا جلد سے جلد ہمارے ملک بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پر جس گوشے میں بھی کسی بھی طرح کی وبا ہے جس سے ہماری عبادت میں فرق پڑتا ہو، جس میں ہماری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجلس سے نہیں ہو پا رہی ہے، مساجد لاکڈ ہیں، اور جو ہماری جماعتیں ہوتی تھیں نماز کو لے کر وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہیں، تو بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال جو ہم کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، WHO کی طرف سے، اور جو بھی ہمارے علماء نے ہمیں تاکید کی، ہم اس کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی نازیبہ حرکت نہ ہو جس سے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ مجلس کرنے کا مقصد ہے کہ ایصال ثواب مرحومین تک پہنچایا جا سکے، اور باقاعدہ طور پر ابھی مجلس کا آغاز ہوگا، اور اس وقت کی مجلس کو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت کی مجلس کو عالی جناب مولانا جنان اصغر صاحب مولائی خطاب فرمائیں گے، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے اب گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ گزارش کی جاتی ہے برادر عزیز جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
السماوات والأرض فافوا لا تنفعون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम रफ़ी साहब, आपने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई और यकीनन ये बेहतरीन इसाल सवाब है मरहूम वसी हसनैन नक़वी साहब के लिए, और उनके बेटे जनाब वसी इक़बाल नक़वी साहब ने इस मजलिस का इनेक़ाद अपने वालिद के इसाल सवाब के लिए किया और तिलावत कलाम रब्बानी से क़ारी नदीम नजफ़ी साहब ने बाकायदा मजलिस का आगाज़ कर दिया है। और इस तिलावत के सदक़े में हम दुआगो हैं परवरदिगार की बारगाह में कि मरहूम के तमाम दर्जात बुलंद करो। जहाँ पर मोमिनीन है जिनका इंतकाल हो गया, परवरदिगार इस तिलावत के सदक़े में, इस मजलिस के सदक़े में, इस कलाम के सदक़े में उन सब मरहूम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा और हम सबको सही रास्ते पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आइए अब पेशवानी के लिए गुजारिश की जाती है बरदर मोहतरम जनाब क़ायम मेहंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। आपके रूबरू हैं मोहतरम जनाब क़ायम मेहंदी साहब और आपसे गुजारिश है कि नारे सलवात से आप इस्तक़बाल फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। एक मतला चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज की शब सनाए अली कीजिए, आज की शब सनाए अली कीजिए, रोशनी के लिए रोशनी कीजिए, आज की शब सनाए अली कीजिए। शेर पेश कर रहा हूँ बुजुर्ग भाई। कि ज़िक्र हैदर से जी भर जियो जिंदगी, ज़िक्र हैदर से जी भर जियो जिंदगी, वरना जाकर कहीं खुदकुशी कीजिए, वरना जाकर कहीं खुदकुशी कीजिए। और मस्त हो के मलंगों ने मुझसे कहा, मस्त हो के मलंगों ने मुझसे कहा, बस अली कीजिए, बस अली कीजिए, बस अली कीजिए, बस अली कीजिए। हो नाम हैदर अज़ानों में शामिल रहे, नाम हैदर अज़ानों में शामिल रहे,
جو نبی نے کیا ہے وہی کیجئے. اور خاص طور سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ان کے دشمن پہ لعنت مصلی پہ ہو. ان کے دشمن پہ لعنت مصلی پہ ہو. یہ عبادت بھی 100% کیجئے. یہ عبادت بھی 100% کیجئے. اور ذکر کرنا ہے تو بس علی کا کریں. ذکر کرنا ہے تو بس علی کا کریں. اور کوئی بات نہ شیخ جی کیجئے. اور کوئی بات نہ شیخ جی کیجئے. مقطع سماعت ہوں میں کہ عشق حیدر میں قائم مناسب نہیں. عشق حیدر میں قائم مناسب نہیں. یوں نہ آپس میں رسا کشی کیجئے. یوں نہ آپس میں رسا کشی کیجئے. روشنی کے لیے روشنی کیجئے. آج کی شب ثنائے علی کیجئے. جزاک اللہ. محترم قائم مہندی صاحب، آج کی شب ثنائے علی کیجئے. بہترین کلام آپ نے، بالکل تازہ کلام سامعین آپ کے سامنے جناب قائم مہندی صاحب نے پیش فرمایا. اور اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی مجلس برائے سال منعقد ہو رہی ہے. محترم وسیع حسن نقوی صاحب ابن صفی مرتضیٰ مرحوم صاحب کے یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے محترم جناب وسیع اقبال نقوی صاحب نے. اور مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب. اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ ابھی ٹھیک 10 بجے اس مجلس کے فوراً بعد ایک مجلس برسی با یادگار رئیس المبلغین حضرت علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب تاباسرہ منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب محترم امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ. یہ مجلس پوری جو ہے یہ ایران کے جو مومنین ہیں انہوں نے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے. جو ایران کے علماء ہیں انہوں نے خاص طور سے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے. تو گزارش ابھی ورز کہ آپ اس مجلس میں بھی اس مجلس کے بعد یعنی ٹھیک 10 بجے شرکت ضرور فرمائیں. اور آپ گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ سے کہ وہ آن لائن تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ناظرین محترم، یہ مجلس اعزاز جو ایصال ثواب کے لیے ہے، ایک محب اہل بیت عاشق اہل بیت کے، اور ہم ظاہر سی بات ہے یہ ہماری طینت کا تقاضا ہے، ہماری فطرت اور خلقت کا تقاضا ہے
کہ ہم اپنے ہر غم کا علاج اور مداوا غم اہل بیت سے کرتے ہیں، ذکر اہل بیت سے کرتے ہیں، چونکہ وہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں، درس عمل بھی ہیں، اور ان کی مصیبت کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں، اس لیے کہ وہ کمال کی جن منزلوں پہ فائز تھے، جتنی عظیم کردار تھے اتنے ہی عظیم ان کی وہ مصیبتیں ہیں جن کا تذکرہ کر کے ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور ہم اپنے عزیزوں کا جب غم مناتے ہیں، جب ان کے لیے گریہ و زاری کرتے ہیں، تو ہم اہل بیت اطہار کے غم کے ذریعے اپنے اس غم کا مداوا اور علاج کر لیتے ہیں، اس لیے کہ سیرت اہل بیت ہماری زندگی کے لیے درس عمل ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد الہی ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ شب ہجرت کے اس واقعے کی مناسبت سے اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا، جس میں حضرت امیر المومنین شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اس بستر پر جس پر ہجرت کی رات مشرکین حملہ کر کے پیغمبر اکرم کو قتل کر دینا چاہتے تھے، آپ کی جان لے لینا چاہتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنی جان کی بازی لگائی پیغمبر اکرم کی جان کی حفاظت کے لیے، اور یہ ادا قدرت کو اتنی پسند آئی کہ اس کے حوالے سے قرآن میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اس شان نزول کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کا وہ کردار اور وہ سیرت اور وہ فداکاری اور جانثاری کس لیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا کردار انسان کا دیکھنا چاہتا ہے جہاں اسے اپنے نفس کی صحیح قیمت کا اندازہ ہو، اپنی جان، اپنے وجود کی قیمت کا صحیح اندازہ ہو۔ ہماری اس نفس اور جان کی سب سے بڑی قیمت رضائے پروردگار ہے، مرضی الہی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے، اس طرح سے جیے کہ وہ رضائے الہی کا مستحق بن جائے، اپنے رب کی رضا حاصل کر لے، مرضی پروردگار کو حاصل کر لے، اور اس سے بڑا کوئی شرف، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جنت اور جہنم کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس راستے پہ چلے، چاہے شوق جنت میں چلے، چاہے خوف جہنم میں، جو عبادت الہی کا راستہ ہے، جو بندگی الہی کا راستہ ہے، جو رضائے پروردگار کا راستہ ہے، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرے، اپنے رب کی مرضی کو حاصل کرے، رضائے کبریا کا حقدار بن جائے۔ کمال نفس انسانی یہ ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء اور مرسلین کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے، یعنی وہ آئے ہیں اور انہوں نے انسانوں کو آتش جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، یعنی لوگوں کو ڈرایا ہے، یہ ان کے نذیر ہونے کی صفت ہے، اور انہوں نے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی ہے۔ لیکن یہ شوق جنت اور خوف جہنم صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان جنت ہی کے لیے عمل کرے یا جہنم سے بچنے کے لیے ہی عمل کرے، نہیں، جنت اور جہنم کا جو تصور اسلام میں ہے وہ انسان کی منزل آخر کی طرف ہے، اور لیکن اس کی بندگی کا جو اصل ہدف ہے وہ رضائے پروردگار ہے، جو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور یہ ہمیں تعلیمات معصومین میں اور اسلامی تعلیمات میں، سیرت معصومین میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمل رضائے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر عمل کی روح اور بنیاد رضائے پروردگار ہے، قرب الہی ہے، تقرب الہی ہے۔ اور جس انسان کو یہ تقرب حاصل ہو جائے، یہ قرب الہی حاصل ہو جائے،
اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ جو عمل بھی انجام دو رضائے پروردگار کے لیے ہو، خوشنودی الہی کے لیے ہو۔ اس لیے کہ انسان کا اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہو سکتا کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جس میں نیت کی شرط ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی امور جس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نیت کے لفظ بدل جاتے ہیں، جگہ بدل جاتی ہے، طریقہ عمل بدل جاتا ہے، شکل عمل کی بدل جاتی ہے، جگہ عمل کی بدل جاتی ہے، مگر جو اصل روح نیت ہے، عمل کی جو اصل وجہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا ہے، اور وہ ہے نیت کا وہ لازمی جملہ جو ہم ہر نیت میں کہتے ہیں، قربتاً الی اللہ، یعنی انسان عمل جو بھی انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، تقرب پروردگار کے لیے ہے، یعنی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اصل روح عبادت ہے، قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو قرب الہی کمال کی منزل ہے۔ بشیر و نذیر ہونا انبیاء کا وہ اسی زاویے سے ہے کہ جنت کی چاہت ہو یا جہنم کا ڈر، اس لیے دکھایا گیا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان جنت کی چاہت میں یا جہنم کے ڈر سے آئے، مگر اللہ کی عبادت کے راستے پہ آئے، بندگی کے راستے پہ آئے، اس کو راضی کرنے کے لیے مشقت کرے، ریاضت کرے۔ اس لیے کہ ہدف اصلی جنت اور جہنم نہیں ہے، ہدف اصلی رضائے کردگار ہے، مرضی الہی کو حاصل کرنا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پروردگار کی رضا کو حاصل کر لینا، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لینا، جب انسان درجہ کمال پہ پہنچتا ہے تو بالکل ویسے ہی ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ مظہر صفات الہی بنے، یعنی بلندیاں حاصل کرے، کمال حاصل کرے، اپنے نفس کو عروج پر لے جائے، اپنے نفس کو بلندیوں پہ لے جائے، اور اس کے لیے راہ عبادت کو رکھا گیا ہے۔ راہ عبادت ہمیں کمال کی طرف لے جانے والی ہے، اطاعت ہمیں بلندیوں کی طرف لے جانے والی ہے، جہاں ہم مختار بنے محتاج نہیں، ہم جہاں پر بلند بنے پست نہیں، کسی کے محتاج نہ ہوں سوائے رب کائنات کے، اس منزل پہ ہمیں دین لانا چاہتا ہے۔ عبادت اور بندگی اتنا بلند ہمیں بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مقصد عبادت کو سمجھیں۔ آج آپ اس دور میں اگر اس مثال کو اس طرح سمجھنا چاہیں تو آسان ہوگا کہ ایجوکیشن اور تعلیم آج انسان اکثریت دنیا کی اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے، والدین اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو صبح سویرے اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اندھیر منہ، چھوٹا سا بچہ، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، خاص طور سے سردی کے موسم میں کتنا شدید اور مشکل ہے ایک بچے کا سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا، مگر ماں ہو یا باپ اس بچے کو زبردستی بستر سے نکالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آج تعلیم اور ایجوکیشن کی اہمیت کو نہیں جانتا، مگر ماں اور باپ جانتے ہیں۔ ماں اور باپ اسے اس لیے بستر سے نہیں نکال رہے کہ وہ اس کے سونے کے مخالف ہیں، وہ اس لیے نہیں نکال رہے ہیں اس کو بستر سے کہ وہ نہیں چاہتے ان کا بچہ آرام کرے، بلکہ پتہ ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اگر اس آرام کو نہیں چھوڑے گا تو بلندی تک نہیں پہنچے گا، کمال تک نہیں پہنچے گا، ترقی تک نہیں پہنچے گا۔ کمال پہ پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آنا کانی کرتے ہیں، صبح بستر سے اٹھنے کے لیے بچہ آمادہ نہیں ہوتا ہے، تیار نہیں ہوتا ہے، بہانے کرتا ہے، اسکول نہیں جانا چاہتا ہے، تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، ایک ماں جب اپنے بچے کو بستر سے نکالنا چاہتی ہے تو وہ ایک بار اس کو شوق دلاتی ہے، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو اس کو خوف دلاتی ہے۔ ہوتا ہے اکثر کہ ماں چاہتی ہے بچہ اسکول جائے، بچہ بستر سے اٹھے تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، ہم آج کے لیے آپ کو چاکلیٹ منگا کے دیں گے، آپ کو چیز منگا کے دیں گے، آپ کو سائیکل منگا کے دیں گے۔
تو یہ اصل میں ماں آج سائیکل یا چاکلیٹ نہیں دینا چاہتی اس کو، بلکہ چاہتی ہے کہ یہ اسکول جائے، جو ترقی کا راستہ ہے، جس کے کمال کا راستہ ہے، اس کے لیے وہ شوق دلاتی ہے تاکہ وہ اس کے لالچ میں آ کے چلا جائے۔ ہاں البتہ یہ فرق ہے کہ ماں اپنے وعدے کو پورا کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، مگر اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا ہم تمہیں جنت دیں گے عبادت کی نتیجے میں، وہ اپنے وعدے کا سچا ہے تو عبادت کے صدر میں جنت وہ لازمی دے گا، مگر مقصد اس کا صرف جنت نہیں دینا ہے بلکہ کمال تک لے جانا ہے، عبادت کے ذریعے بلندیوں تک لے جانا ہے۔ اسی طرح اس ماں کا جس طرح لہجہ ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو چیز دوں گی، نہیں اٹھتا ہے بچہ تو اسی ماں کا انداز بدل جاتا ہے، یہ کہتی ہے اچھا نہیں اٹھتے ہو تو ہم تمہارے والد کو بلاتے ہیں، ابھی پاپا کو بلاتے ہیں، وہ تمہاری کھال کھینچ دیں گے، ہم تمہیں ان سے کہتے ہیں، ڈنڈا اٹھا کے لاتے ہیں، بچہ ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے۔ تو نہ بچے کو ماں مارنا چاہتی ہے نہ پیٹنا چاہتی ہے، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہ بلندی کے راستے پہ جائے، کمال کے راستے پہ جائے۔ اسی طرح اللہ نے جہنم کا خوف رکھا ہے، مقصد صرف جہنم میں بھیجنا نہیں ہے، مقصد ہے جہنم کے ڈر سے ہی صحیح یہ عبادت کے راستے پہ آئے، اطاعت کے راستے پہ آئے۔ اور چونکہ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے تو جو اس کی اطاعت کے راستے پہ نہیں آئیں گے، اس کی بندگی نہیں کریں گے، تو وہ انہیں حقیقتاً مستحق عذاب اور مستحق جہنم قرار دے گا۔ تو ہدف جنت اور جہنم سے بالا تر ہے، اور ہم سیرت معصومین میں یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارا رشتہ ولایت شخصیت امیر المومنین سے ہے، ذات امیر المومنین سے ہے، جنہوں نے کمال بندگی کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا جسے ہم سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت نہ تو جنت کی چاہت میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تیری رضا کے لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت نہ جنت کے لیے ہونا چاہیے نہ جہنم کے، بلکہ رضا پروردگار کے۔ یعنی اگر جنت و جہنم کا کوئی وجود نہ ہو تب بھی انسان رضا پروردگار کے لیے عبادت کرے، اس لیے کہ شان بندگی امیر المومنین کی یہ ہے، اور ہمارا رشتہ ولایت امیر المومنین سے ہے، تو ہمارا نظریہ عبادت کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو امیر المومنین کا نظریہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رشتہ محبت و ولایت کا اصل تقاضا یہی ہے۔ تو جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ پروردگار، میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے نہ جنت کے لالچ میں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا، تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ مطلب یہ ہے حضرت کا، آپ نے ایک پھر اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ جن کی عبادت جنت کی چاہت میں ہوتی ہے ان کی عبادت تاجروں کے جیسی عبادت ہے۔ تاجر، بزنس مین جو تجارت کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، اسے پروفٹ ہوتا ہے تو کرتا ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ جن کے مقصد بندگی جنت ہے تو ان کی عبادت تاجروں کے جیسی عبادت ہے، اور جن کی عبادت جہنم کے ڈر سے ہے ان کی عبادت غلاموں کی جیسی عبادت ہے۔ جیسے غلام جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے آقا کا، اپنے مالک کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ اس کی کھال ادھیڑ دے گا، اس کے ڈر سے وہ اس کا کہنا مانتا ہے۔ لیکن امیر المومنین کا شان عبادت نہ تو تاجرانہ ہے نہ غلامانہ ہے، علی کی شان عبادت آزاد مردوں کی شان عبادت ہے، یعنی میں تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق بندگی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سرے سے جنت و جہنم کا کوئی وجود نہ ہوتا تب بھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے۔ اور اس مفہوم کو ہم محبان اہل بیت اپنی زندگی کا اصول سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت، ہماری بندگی بھی رضائے کبریا کے لیے ہوتی ہے، رضائے پروردگار کے لیے ہوتی ہے، جنت و جہنم سے بالا تر ہے یہ اعتقاد و عقیدہ، اور یہی کمال بندگی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ معرفت کے درجات ہیں، ہر کس و ناکس اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ درجہ معرفت امیر المومنین کا آپ کی ذات کریمہ سے مخصوص ہے۔ جس بات کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا، اگر ہم اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں
تو کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ جس طرح امیر المومنین نے کہا پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے بلکہ اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت ہے. اگر میں اسی بات کو دوسرے مرحلے میں لا کے کہوں تو آپ کا دل بھی تصدیق کرے گا. جتنے محبان و عاشقان اہل بیت ہیں ان سے اگر یہ سوال کیا جائے یا ان کی طرف سے یہ بات امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی جائے تو بات واضح ہو جائے گی. اگر یہ کہا جائے یا امیر المومنین ہم محبان اہل بیت آپ کے چاہنے والے ہم بھی آپ سے محبت نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لائق محبت ہیں, تو کیا ہمارا دل گواہی نہیں دے گا کہ یہ بات سچ ہے؟ اس لیے کہ ہم علی کو مولا صرف اس لیے نہیں مانتے کہ علی کی محبت ہمیں جنت دلا دے گی, صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ علی کی محبت ہمیں جہنم سے بچا لے گی, بلکہ ہم علی سے اس لیے عشق کرتے ہیں کہ اگر جنت و جہنم کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو تب بھی ہم علی کو اس لیے چاہتے ہیں کہ علی لائق محبت ہیں. یہی مسئلہ عزاداری سید الشہداء کے لیے ہے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہم حسین ابن علی کی عزاداری صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ عزاداری ہمیں جنت تک پہنچا دے گی جہنم سے بچا لے گی, نہیں, اگر جنت و جہنم کا کوئی وجود نہ ہوتا تب بھی ہم حسین کے ماتمدار ہوتے, اس لیے کہ حسین لائق گریاں ہیں, لائق عزاں ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن پر گریہ کرنا چاہیے. یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو ہمارا دین سمجھاتا ہے کہ عمل صرف جنت و جہنم کے لیے نہیں بلکہ رضائے کردگار کے لیے. آل محمد کا عشق صرف جنت و جہنم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ لائق محبت ہیں, اور اس کمال کو سمجھنا ہر کسی نے بس کی بات نہیں, یہ محبان آل محمد سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں نے جو کردار پیش کیا ہے وہ یہی ہے. عاشور کی رات حسین ابن علی کے خیمے میں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان سے سید الشہداء نے یہ جملہ کہا کہ چاہنے والوں عاشور کی رات ہے, کل میدان کربلا میں جنگ ہونا ہے, لہٰذا یہ جو لاکھوں کا لشکر دیکھ رہے ہو انہیں میرا گلا چاہیے, یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں, یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں, یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں, ان تم سے کوئی غرض نہیں ہے, لہٰذا تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو راستہ کھلا ہے, چلے جاؤ. مگر کوئی بھی نہیں گیا. حسین اجازت دے رہے تھے, کوئی نہیں گیا. جب کوئی نہیں گیا تو حسین ابن علی نے چراغ خیمہ بجھا دیا. چراغ خیمہ اس لیے بجھایا, ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اندھیرے میں اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو اسے حیا محسوس نہ ہو, مگر پھر بھی جب اندھیرے خیمے میں بھی حسین کو کسی کے اٹھنے کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تو آقا نے کہا کہ چاہنے والوں جاؤ, میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں. بیعت امام کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں امام ہو چاہنے والا موجود رہے, اپنے امام کو کبھی تنہا نہ چھوڑے. ہم اپنے زمانے کے امام کی بیعت میں ہیں, لہٰذا بیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کو جس کی بیعت کی ہے اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑا جائے. اب اس وضاحت کی روشنی میں سمجھیے کہ حسین نے یہ کیوں کہا, جاؤ میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں, یعنی جس بیعت کی وجہ سے ساتھ رہنا لازم اور ضروری تھا وہ بیعت بھی میں تمہارے اوپر سے اٹھا لے جاتا ہوں, چلے جاؤ. مگر اس کے باوجود بھی حسین کے خیمے سے کوئی نہیں گیا. تو پھر حسین نے وہ بات کہی جس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور ہم نے جسے بارہا سنا ہے مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا نے کہا جاؤ, چلے جاؤ. اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر مجھ حسین کو اس نرغہ آدم میں اتنی بڑی فوج اور تلواروں کے بیچ اکیلا چھوڑ جاؤ گے اور کل میں اکیلا قتل ہو جاؤں گا تو پھر تمہیں جنت نہیں ملے گی, جاؤ, حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہے. جن کی جنت کی ضمانت اور گارنٹی حسین لے لیں, اگر وہ جنت کے لیے آئے ہوتے تو عاشور کی رات انہیں چلے جانا چاہیے تھا. اگر وہ جنت کے لیے آئے ہوتے تو انہیں چلے جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ حسین سید شباب اہل الجنہ ہے, حسین مالک جنت ہے. جو حسین ضمانت لے لے تو پھر انسان کے کوئی شک نہیں ہے جنتی ہونے میں. مگر تاریخ کربلا کہتی ہے کہ یہ اصحاب اس کے باوجود نہیں گئے حسین کو چھوڑ کر. یہ کیا بتانا چاہتے تھے
یہ بتانا چاہتے تھے آقا کہ ہم جنت و جہنم کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو حق محبت ادا کرنے آئے ہیں، ہم تو حق نصرت ادا کرنے آئے ہیں۔ اور یہی وہ کردار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل جنت و جہنم کے لیے نہیں ہوتا، رضائے کردگار کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب چراغ خیمہ جلا تو حسین نے دیکھا کہ چاہنے والے ننگی تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں آقا آپ جانے کی بات کرتے ہیں، مولا اگر کہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ لیں گے مگر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء کے یہ چاہنے والے اگر جنت و جہنم کے لیے آئے ہوتے تو 3 دن کی پیاس میں انہیں گلے کٹانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر جنت و جہنم کی وجہ سے آئے ہوتے تو برستے ہوئے تیروں کے می میں مسلح بچھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ حسین عاشور کی رات چلے جانے کے باوجود جن کی جنت کی ضمانت لے رہے تھے، مگر انہوں نے ہمیں برستے ہوئے تیروں کے می میں مسلح بچھا کے بتایا کہ عبادت جنت و جہنم کے لیے نہیں، رضائے کردگار کے لیے ہوتی ہے۔ 3 دن کی پیاس میں نرغہ ادا میں دشمنوں کا مقابلہ کر کے بتایا کہ مقابلہ قربانی جنت کے لیے نہیں ہے بلکہ رضائے کردگار کے لیے ہے۔ اور یہی شہدائے کربلا ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یاد رکھو میدان عمل میں تب تک ثابت قدم رہو جب تک ہاتف غیبی کی یہ آواز نہ آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تک خدا کریم تم سے اپنی رضا کا اعلان نہ کر دے، خوشنودی کا اعلان نہ کر دے، تب تک میدان عمل میں ڈٹے رہو۔ یہ پیغام حسینی، یہ درس ہے حسین ابن علی کا۔ لہٰذا ہم اس سبق کو کربلا سے سیکھتے ہیں کہ عمل رضائے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے، خوشنودی الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں ہم یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، جو کر رہے ہیں وہ رضائے الہی کے مطابق ہے یا نہیں، اس اطمینان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کے اندر شعور کربلا موجود ہوتا ہے، کربلائی شعور موجود ہو، کربلائی کرداروں کی معرفت حاصل ہو، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ راہ صداقت کیا ہے، راہ حق و حقیقت کیا ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے معرفت ضروری ہے، شعور ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت اور شعور نجات دیتا ہے، اور گمراہی اور غفلت انسان کو کبھی بھی پستی کی طرف لے جا سکتی ہے، ضلالت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم فکر کا دامن نہ چھوڑیں، سوچنے سمجھنے کا، معرفت اور شعور کا استعمال نہ چھوڑیں، اور یہی نجات کی کنجی ہے، یہی نجات کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو حالات بدلتے جاتے ہیں، مگر کرداروں کا ٹکراؤ وہی رہتا ہے۔ آج بھی یزیدیت اور حسینیت کا ٹکراؤ جاری ہے، آج بھی ظلم کے ساتھ حسینیت کا کردار اسی طرح مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ آج حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو گئی ہو، کربلا شروع سن 61 ہجری میں ہوئی تھی مگر جاری قیامت تک ہے، اس لیے کہ ہر دور کے یزیدوں سے مقابلہ کرنے کا نام حسینیت ہے، کردار کو راہ حسینی پہ چلائے رکھنے کا نام حسینیت ہے، دعوے داری کا نام حسینیت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جو افراد ظلم سے مقابلے کا سبق دیں، جو یزیدوں سے مقابلے کا سبق دیں، جو باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، وہ راہ حسینی کے سچے پیروکار ہیں، اور جو کربلا کے اس سبق سے ہمیں محروم کرنا چاہیں، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے سے روکنا چاہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حسینیت کے مخلص ہیں، نہ ہی کربلا کے مخلص ہیں۔ وہ دعوے دار تو ہو سکتے ہیں مگر کربلائی نہیں ہو سکتے۔ آج کے تشدد آمیز دور میں جب طرح طرح کے نظریات آ رہے ہیں، جب طرح طرح کی سوچ آ رہی ہے، رنگین لباس میں طرح طرح کے لباسوں میں لوگ آ کر نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہمارا اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو وہ معرفت ہے، وہ کربلا
والوں کے کردار کا وہ شعور ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کربلا ہم سے چاہتی کیا ہے. کربلا یزیدیت سے ٹکراؤ کا نام ہے، یزیدیت کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے. اس لیے وہ افراد کربلا کے حقیقی طرفدار ہیں ہر دور میں، اور کربلا کے سچے وفادار ہیں ہر دور میں، اور کربلا کے حقیقی عزادار ہیں ہر دور میں، جو ظلم سے مقابلہ کرتے ہوں، جو یزیدیت کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، جو باطل سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہوں. ویسے افراد نہ کربلا کے طرفدار ہیں، نہ حسینیت کے طرفدار ہیں، نہ سچے عزادار ہیں کہ جو زبان سے تو حسین کا نام لیتے ہوں مگر وقت کے یزیدوں کی گود میں بیٹھے ہوں. حسینیت کی خدمت یزیدوں کی گود میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، حسینیت کی خدمت باطل کے خیمے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. اس لیے نہ تو لباس سے دھوکہ کھائیں، نہ ماما وابا قبا سے دھوکہ کھائیں، نہ رنگا رنگ تقریبوں سے دھوکہ کھائیں، بلکہ دیکھیں کہ انسان کہہ کیا رہا ہے، وہ ہمیں سکھا کیا رہا ہے. کربلا استقامت کا درس دیتی ہے، کربلا مردانگی کا درس دیتی ہے، کربلا ظلم سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ معرفت ہو انسان کے پاس، شعور ہو. حق و باطل کا پہچاننا شعور پر موقوف ہے. روایت مشہور ہے، جنگ جمل کے موقع پہ علی ابن ابی طالب کا فوج کا ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے کہ یا امیر المومنین بہت پریشان ہوں، اضطراب کا شکار ہوں. کیا ہوا؟ کہ مولا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ حق پر ہیں یا مقابل والا لشکر حق پر ہے. حضرت نے کہا تجھے یہ شبہ، یہ وسوسہ کیوں پیدا ہوا؟ کہ اس لیے یا امیر المومنین دیکھیے، ایک طرف آپ ہیں کہ آپ کے فضائل بے انتہا ہیں، آپ کے کمالات، آپ کی فضیلتیں، آپ کی منزلت، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، مگر دیکھیے مقابل میں بھی زوجہ رسول ہے، ہمسر پیغمبر ہے، وہاں بھی اصحاب ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. یا علی میں شش و پنج میں مبتلا ہوں، تشویش میں. تو اس موقع پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ انسانی کا سب سے عظیم جملہ ہے حق و باطل کی معرفت کے لیے. مولا نے فرمایا دیکھ، اگر پہچاننا چاہتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے تو ایک اصول یاد رکھنا، الحق لا یعرف باشباہ الرجال. حق کو کبھی بھی لوگوں کی شکلوں میں تلاش مت کرنا، چہروں میں تلاش مت کرنا، لباس میں تلاش مت کرنا، بلکہ اعرف الحق تعرف اہلہ. پہلے یہ جان لو کہ حق خود کیا ہے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ حق پر کون ہے. اور جب پہچان لو گے کہ باطل کیا ہے تو باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے. امیر المومنین نے کہا کہ شخصیتوں سے حق کو مت پہچاننا، میری جان قربان ہو امیر المومنین پر. کائنات وجود میں تنہا علی کی ذات ہے کہ جو اگر یہ کہتے تب بھی صحیح تھا کہ دیکھو یہ دیکھو کہ میں کدھر ہوں. امیر المومنین کہہ سکتے تھے کہ میں جدھر ہوں ادھر حق ہے، اس لیے کہ زبان رسالت میں آپ کہہ چکی ہے پہلے یہ کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور علی تو ایسا حق ہے کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے. پیغمبر نے کہا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے. تو علی کہہ سکتے تھے کہ یہ دیکھ میں کدھر ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ قیامت تک معیار شخصیت نہ بنے، معیار لوگ نہ بنے حق کو پہچاننے کا، بلکہ خود معرفت کی روشنی میں حق معیار بنے. تو پہلے حق کو پہچانو، حق کیا ہے تو حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. پہلے باطل کو پہچانو، باطل کیا ہے تو باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ اصول بنا لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہر حال میں گمراہی سے بچ جائیں. اس لیے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں. آج دشمنوں کی گود میں بیٹھنے والے ہمیں کربلا کا سبق سکھاتے ہیں. آج وقت کے یزیدوں کے دربار میں بیٹھنے والے ہمیں کربلا کی تعلیمات کے بارے میں سکھاتے ہیں. آج MI6 کے ایجنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ عزاداری کیسے کرنا چاہیے. نہیں، یہی وہ خرابی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اصول ہے کہ یزیدوں کی گود میں بیٹھ کر، دشمنان دین کی گود میں بیٹھ کر کوئی کربلا کا طرفدار ہو نہیں سکتا. اس لیے ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں کہ ہم جس زمین پہ کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حسین کا نام لے رہے ہوں مگر ہمارا اسٹینڈ یزیدوں کے ساتھ ہو، ہمارا موقف یزیدوں کے ساتھ ہو. آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان حسینی اپنے کو کہتا ہو اور یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. یہ وہی چیز ہے
کہ جو ہمیں عاشور کی رات نظر آئی، حر لشکر یزید میں تھا، حسین کے مقابلے میں لشکر یزید میں تھا۔ حر کو کس چیز نے بچایا؟ حر کو اس کے شعور نے بچایا، اس کی معرفت نے بچایا۔ حر نے عاشور کی رات اپنے بارے میں سوچا کہ میں کھڑا کہاں ہوں، میرا موقف کیا ہے، میرا اسٹینڈ کیا ہے۔ اس لیے کہ حر کا موقف اور اسٹینڈ دنیا کا بدترین اسٹینڈ تھا، اس لیے کہ وہ یزید کے ساتھ تھا، وہ یزیدی صف میں تھا جس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا کائنات میں۔ مگر حر نے جب دیکھا کہ میں یزید کے پالے میں کھڑا ہوں اور حسین جہاں ہے وہاں جنت ہے، تو حر یہ سوچ کر لرز اٹھا، کانپ اٹھا، اور بس اسی سوچ نے حر کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا۔ عاشور کی رات تھی اور حر اپنے خیمے میں لرز رہا تھا کہ میں کھڑا کہاں ہوں، حالانکہ ظاہری طور پر جس خیمے میں حر کھڑا تھا وہاں دشت کربلا میں ہر نعمت موجود تھی۔ حر کے خیمے میں طرح طرح کی غذائیں تھیں، حر کے خیمے میں میوہ جات تھے، حر کے خیمے میں طرح طرح کے شربت تھے، حر کے خیمے میں ٹھنڈا پانی موجود تھا، اور جانا جہاں تھا وہاں 3 دن سے ننھے ننھے بچوں کو بھی پانی نہیں ملا تھا۔ معمولی بات نہیں ہے، حر ہونا آسان نہیں ہے، مگر حر کو پتا تھا جہاں ہوں یہ جہنم ہے، جہاں جانا ہے وہ جنت ہے۔ حر نے فیصلہ لیا، اور جب حر نے اپنے بارے میں سوچا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا پایا، تو حر کا بدن لرزنے لگا، کانپنے لگا، پسینے میں شرابور تھا حر۔ اور روایت کہتی ہے اسی اثنا میں حر کا بیٹا خیمے میں آیا، باپ کو اس طرح کانپتے، لرزتے اور پسینے میں شرابور دیکھا تو کہا بابا آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ کیا کل جنگ ہونے والی ہے اس لیے آپ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں؟ کہا بیٹا تجھے پتا ہے تیرا بابا جنگوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اسی اثنا میں حر کا بھائی خیمے میں آیا، حر کی یہ حالت دیکھی، کہا حر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، پسینے میں شرابور ہو، کانپ رہے ہو، کیا جنگ ہونے والی ہے، ڈر رہے ہو؟ کہا بھائی تجھے پتا ہے میری ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کہا پھر کیا وجہ ہے؟ روایت کہتی ہے ایک ہاتھ سے حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے نکلا اور خیام حسینی کی طرف چلا۔ جب اتنا قریب آ گیا کہ جہاں سے حسین کے خیموں سے آتی ہوئی آوازیں سن سکے، تو کہا بیٹا ذرا کان لگا کے حسین کے خیموں کی طرف سنو، کوئی آواز آ رہی ہے؟ بھائی سے کہا ذرا سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو بیٹے اور بھائی دونوں نے غور سے سنا، کہا ہاں حر حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، حسین کے اصحاب رکوع و سجود میں مصروف ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ کہا نہیں ذرا ان آوازوں پہ اور غور کرو، اور غور سے سنو۔ حر کے بھائی نے اور بیٹے نے پھر غور سے سنا، کہا ہاں حر تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں، حسین کے اصحاب پڑھ رہے ہیں، ہم صاف سن رہے ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا نہیں ذرا اور غور کرو ان آوازوں میں، ذرا اور دھیان سے سنو۔ جیسے ہی اور زیادہ توجہ سے سنا، روایت کہتی ہے رات کا اندھیرا تھا، ایک ہاتھ میں حر کے بھائی کا ہاتھ تھا، ایک میں بیٹے کا ہاتھ تھا۔ حر نے دیکھا کہ ادھر بھائی کانپنے لگا، ادھر بیٹا لرزنے لگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اے حر انہی آوازوں کے بیچ کچھ ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بچے رو رو کے کہہ رہے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا اے میرے بھائی اور میرے بیٹے جن آوازوں کی وجہ سے تم کانپ رہے ہو، حر کے لرزنے کی بھی وجہ وہی آنکھیں ہیں۔ ہاں عزادارو، حسین کے خیمے میں ننھے ننھے بچے پیاسے تھے جو العطش کہہ رہے تھے، ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ 3 دن کی پیاس اور تشنا لبی ننھی سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اہل حرم پیاسے ہیں۔ مگر عزادارو، ایک عزادار سید الشہداء کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خادم سید الشہداء کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا یہ تو جانتی ہے کہ حسین کے بچے کتنے دن کے پیاسے تھے، مگر کربلا کی تاریخ یہ نہیں جانتی کہ خود حسین کب سے پیاسے تھے۔ اس لیے کہ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے ختم ہوئے تھے، اور جب پانی کے آخری قطرے ختم ہو رہے ہوں تو ہمارا سب کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، بڑے خود نہیں پیتے۔ لہذا عاشور کے دن 3 دن کی پیاس سکینہ کی تھی، علی اکبر کی تھی،
مخدرات عصمت کی تھی، مگر آقا نے خود کب سے پانی نہیں پیا تھا؟ تاریخ کربلا اس کے بارے میں خاموش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کے بچوں کو، حسین کے فرزندوں کو، حسین کی اولاد کو اس بات کا احساس تھا کہ بابا کتنے پیاسے ہیں۔ آج یہ مجلس عزا فرزندوں کی طرف سے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو یہ بات آپ توجہ سے سن لیجئے کہ ایک باپ کی مصیبتوں کا احساس سب سے زیادہ اس کی اولاد کو ہوتا ہے، اس کے بیٹوں کو ہوتا ہے کہ باپ۔ اور کربلا میں حسین مظلوم، روایت کہتی ہے کہ آقا خود بہت پیاسے تھے، کتنے دن کے پیاسے تھے، مگر حسین کے بچوں کو یہ احساس تھا، اگرچہ وہ بچے خود بھی پیاسے تھے۔ 3 دن سے العطش کہنے والی سکینہ کو بھی یہ احساس تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ علی اکبر کو بھی احساس تھا میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ زین العابدین سید سجاد کو بھی احساس تھا، اور اس کے لیے تاریخ گواہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر مقتل سے واپس آیا تو بابا نے پوچھا میرے لال مقتل سے کیوں واپس چلے آئے؟ کہا بابا یہ جو زیرہ بختر میرے جسم کے اوپر ہے بابا، اس لوہے کی وجہ سے میرا کلیجہ پیاس سے بھن رہا ہے بابا، اگر مجھے ایک قطرے پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتاؤں میرے دادا کی شجاعت کسے کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے لال حسین نے سر جھکا لیا اور کہا بیٹا علی اکبر تمہیں تو پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے؟ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ کہا لال جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ روایت کہتی ہے علی اکبر نے ایسی بات کہی کہ نہ جانے حسین کے دل پہ کیا گزری ہو، نہ جانے حسین نے یہ جملہ کیسے سنا۔ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں۔ کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں آ گئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساقی کوثر کے لال ہیں، کاش مصلحت نہ ہوتی حسین کے پیش نظر اور حسین اپنے بیٹے کو جام کوثر سے سیراب کر پاتے، مگر سید الشہداء نے سر جھکا لیا۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ لو، شاید تمہیں کچھ خون کی کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ روایت کہتی ہے جوان بیٹے نے بابا کے دہن میں زبان رکھی، مگر دوسرے ہی لمحے تڑپ کے باہر کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا۔ تو اکبر کو بھی احساس تھا بابا کتنے پیاسے ہیں۔ وہ بیٹا جو زنجیروں میں بندھا ہوا کربلا سے اسیر ہو کے جا چکا تھا سید سجاد، تیسرے دن اعجاز امامت سے آئے، بابا کا لاشا دفن کیا۔ روایت کہتی ہے جب حسین کی قبر بنا دی تو سید سجاد نے حسین کی قبر پہ ایک جملہ لکھا۔ عزاداروں کربلا میں مصیبتیں تو بہت گزری تھیں، مگر آپ کو پتا ہے سید سجاد نے کیا لکھا؟ سب سے زیادہ کس مصیبت کا احساس تھا؟ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ یعنی سید سجاد کو اپنے بابا کی پیاس کا احساس تھا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے حسین اتنے پیاسے تھے کہ جب بہن ٹیلے سے کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور تڑپ کے وہ جملہ کہا تھا پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، تو روایت کہتی ہے آقا نے سر اٹھا کے کہا بہن زینب ابھی بھیا زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ روایت کہتی ہے زینب کلیجہ تھامے ہوئے اس بلندی سے اتری، دروازہ خیمہ تک آئی، جیسے ہی دروازہ خیمہ پہ آئی تو زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، اور اب روایت کہتی ہے کہ زینب تڑپ اٹھی، ہر طرف آواز گریہ بلند ہو گئی، آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کی مظلومیت زینب نے جیسے ہی آواز سنی تو روایت کہتی ہے کہ زینب دوڑی ہوئی اسی بلندی پہ واپس آئی جہاں سے بھیا کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی، مگر روایت کہتی ہے اب جو زینب نے مقتل کی طرف نظر دوڑائی تو بکھری ہوئی لاشوں کے بیچ زینب اپنے ماجائے کے لاشے کو پہچان نہ سکی۔ روایت پڑھو مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزادارو حسین کس قدر مظلوم ہے۔ جب زینب نے بکھرے ہوئے لاشوں کے بیچ نظر دوڑائی تو اپنے بھیا کے لاشے کو پہچان نہ سکی، اس لیے کہ لاش کو پہچاننے کے لیے تو لاشے پہ سر ہو یا لباس سے فاخر ہو، مگر حسین ابن علی کا لاشا زینب نہ پہچان سکی۔ روایت کہتی ہے کہ زینب اس بلندی پہ کھڑے ہوئے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے، اپنے بھائی کا لاشا بکھری ہوئی لاشوں کے بیچ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یکایک کیا دیکھا، دریائے فرات کی طرف سے 2 کبوتر آئے اور ایک لاشہ بے سر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ زینب غور سے دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا کہ ان کبوتروں نے اپنی منقار میں لیے ہوئے پانی کو
جب اس لاش بے سر کے کٹی ہوئی گردن پہ گرانا شروع کیا تو زینب سمجھ گئی یہی میرا ماجایا حسین ہے، پیاسا حسین۔ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو پہچان لیا اور یکایک مدینے کا رخ کیا، آواز دی نانا۔ آپ کے جنازے پہ ملائکہ نے آ کے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطیدہ ہے، لاشیں بے کفن ہے، اعضائے بدن بریدہ ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، اکبر کو بھی حسین کی پیاس کا احساس، سید سجاد کو بھی احساس، زینب کبریٰ کو بھی احساس، اس سکینہ کو بھی احساس تھا جو 3 دن سے ہائے پیاس کہہ رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب ذوالجناح دروازہ خیمہ پہ آیا تو سب سے پہلے خیمے سے جو نکلی وہ حسین کی یتیمہ سکینہ تھی۔ ننھی سکینہ خیمے سے باہر آئی اور ذوالجناح کو دروازہ خیمہ پہ کھڑے دیکھا۔ آج سواری آئی تھی، سوار نہیں آیا تھا۔ زخمی ذوالجناح کو دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ 2 سوال سکینہ نے ذوالجناح سے کیے، 2 سوال سکینہ نے ذوالجناح سے کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے ذوالجناح من الذی ایتمنی فی صغر سنی، عزاداروں یہ بچوں بیٹوں کی طرف سے، فرزندوں کی طرف سے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، داغ یتیمی دیکھا ہے۔ یتیمی وہ داغ ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں ملے دردناک ہوتا ہے، مگر اگر کوئی سکینہ کی طرح یتیم ہو تو اس احساس یتیمی کی جو تکلیف ہے اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا، اس کے رنج کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ سکینہ نے ذوالجناح سے یہ سوال کیا، پہلا سوال، اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے کہ مجھے اس کمسینی میں کس نے یتیم کر دیا۔ دوسرا سوال سکینہ نے جو ذوالجناح سے کیا عزادارو وہ بہت قابل غور ہے۔ یہ بچی وہ ہے جو خود 3 دن کی پیاسی ہے مگر ذوالجناح سے سوال کرتی ہے، یا ذوالجناح حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے ذوالجناح مجھے اتنا اور بتا دے، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو کسی نے ایک قطرہ پانی بھی پلایا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ بے زبان ذوالجناح کیا جواب دیتا؟ سر کو جھکا لیا، زمین پر گرتے ہوئے آنسوؤں سے ٹپکتے ہوئے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے، شہزادی آپ کا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ رب کریم جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جوار معصومین عنایت فرما۔ رب کریم تیری عظمت و جلالت کا واسطہ حجت آخر حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سبھی سامعین اور ناظرین سے اس بات کی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید وزی حسنین صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ جزاک اللہ قبلہ محترم جنان اصغر مولائی صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا اور یقیناً یہ مغفرت کا سبب بنے گا جناب وسیع حسنین نقوی صاحب کے لیے، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد جناب وسیع اقبال نقوی صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا۔ وسیع اقبال نقوی صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے محترم قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب قائم مہدی صاحب کو، اور بالخصوص محترم مولانا جنان اصغر مولائی صاحب کا جنہوں نے اس مجلس کو خطاب کیا۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ رہتے ہیں اور پورے مجلس آرگنائز کرا دیتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ بھی رہتی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ بہرحال ایسے لوگ ہیں کیونکہ مجھ پر پابندی عائد ہے ایک مرد مومن کی جانب سے کہ میرا نام ہرگز کہیں درمیان میں نہ لیا جائے، تو بہرحال ہم آپ کا نام نہیں لیتے ہیں، اور لیکن آپ کے حق میں دعا ضرور کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کے تمام دلی مطالب پورے ہوں، اور جو بھی آپ
चाहते हो परवरदिगार वो मंजिलें आपको अता फरमाएँ। इस मजलिस के तसद्दुक़ में, इस ज़िक्र के तसद्दुक़ में, तिलावत कलाम पाक के तसद्दुक़ में, और बिलखुसूस गुजारिश है कि परवरदिगार मरहूम वसी हसन नक़वी सफ़ी मुर्तज़ा मरहूम साहब के दर्जात बुलंद करे, उनके गुनाह कबीरा और सगीरा उसे नजात मिले और उनको जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाओ। जहाँ जहाँ भी मुमकिन है परवरदिगार इस मजलिस के तोफ़ैल में उन सबको खैरियत रखो, और ये जो कोरोना वबा चल रही है ये जल्द से जल्द ज़ायल हो और हम लोग जो हक़ था मजलिस करने का उसको फिर से अदा कर सकें, यानी कि फ़र्श अज़ा बिछा सकें, और जिस तरह से हम इबादतें करते थे बजमात उसी तरह से मस्जिदों में इबादतें कर सकें, नमाज अदा कर सकें, शुक्र अदा कर सकें उस परवरदिगार का जिसने हज़ारों नेमतें हमको दी हैं, हम सबको अता की हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और साथ में गुजारिश करेंगे कि अभी ठीक 10 बजे मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद होगी, जो कि जो तुल्लाब हैं ईरान कुम के वो इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और ये मजलिस बयाद मुनक़्क़िद हो रही है मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सईद अख्तर रज़ी साहब ताबसरा, और इस मजलिस को आयतुल्लाह हामिद हुसैन साहब क़िबला शब में ठीक 10 बजे इस चैनल पर खिताब फरमाएंगे। मोमिन से गुजारिश है कि आप उसमें भी शिरकत करें। खुदा हाफिज़।